الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سامعین محترم، آج آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 اور 37 کو سماعت کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، انسان نہیں جانتا، جنہیں وہ جانتے ہی۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں جاتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے۔ اس آیت میں ازواج سے مراد ہے اصناف، صنف، قسم، انواع، دوسرے الفاظ میں انواع و اقسام۔ اللہ نے اس زمین سے مختلف قسم کی اصناف، انواع پیدا فرمائی ہیں۔ ہر نوع اپنی قسم کا جوڑا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے تمام اصناف اور انواع کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور نباتات وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے نفسوں سے ہے، جیسے ان کے مذکر اور مؤنث، اور کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی انسانوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ ایسی اقسام اللہ نے پیدا فرمائی۔ اب دوسری آیت، وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں جب بھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا گیا ہے۔ اب اس آیہ میں رات کے وجود سے قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ جو لوگ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک دیکھیں، دن ہوتا ہے، اس کے اوپر دن کھینچ لیتا ہے اور رات آ جاتی ہے۔ جب رات کی سیاہی کو کھینچ لیتا ہے، دن آ جاتا ہے۔ بتاؤ کون کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو یہ کام کر سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ بس یہی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ قیامت والے دن مردوں دوبارہ زندہ فرمائے گا، پھر میزان قائم ہوگا، انصاف ہوگا، اور ان کے اعمال تولے جائیں گے، انہیں جزا اور سزا ہوگی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔